السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم سرکار ابد قرار رسول ہاشمی وقار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین و ناظرین، ماہ سیام بہت جلد ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، روزوں کی صدہا حکمتیں احادیث اور تفاسیر کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے اہم روزے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، زہد و ورع کا شہسوار بن جائے۔ آج میں تھوڑی دیر توکل علی اللہ پر گفتگو کروں گا، کیونکہ توکل علی اللہ بھی تقوی کے لیے، حصول تقوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دور حاضر کا ماضی سے تقابل کیا جائے تو یہ بات ناقابل انکار ہوگی کہ ماضی کے اعتبار سے بلا شبہ آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس دولت و ثروت کی بھی خوب فراوانی ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان خواہ صاحب ثروت ہو یا متوسط یا کہ غریب، ہمیشہ اس کی زبان پر تقلیل رزق اور عدم برکت کا شکوہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس کی وجوہات پر غور و خوض کیا جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے عدم توکل و قناعت، یعنی عدم توکل اور عدم قناعت۔ حالانکہ رب قدیر نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر توکل کی تلقین فرمائی ہے اور متوکلین کے لیے بشارتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے وہ یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بڑے ہی شر و بست کے ساتھ اپنی امتوں کو رب قدیر کی بارگاہ میں متوکل رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں مذکور آیت قرآنیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، من توکل علی اللہ کفاہ، یعنی جو شخص اللہ پر توکل کرے، یعنی اپنے تمام امور کی سپردگی اللہ کی طرف کر دے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث یوں مندرج ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا،
الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعة المال ولكن الزہادۃ فی الدنیا ان لا تکون بما فی یدیک اوثق بما فی ید اللہ. اس کا سلیس اردو میں ترجمہ یوں ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے، ولا بداعۃ المال، اور مال کو ضائع کر دینے کا نام ترک دنیا نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ دولت تیرے ہاتھوں میں ہے اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس پر بھروسہ کر جو اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے. اس ضمن میں وہ حدیث جو صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ انتہائی روح پرور اور سبق آموز ہے. سرکار ابرقرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام امتوں کو مکہ المکرمہ میں ایام حج کے موقع پر اس حال میں مجتمع دیکھا کہ وہ بلندی و پستی کو اپنے حصار میں لی ہوئی ہیں. مجھے اپنی امت کی کثرت تعداد پر بے حد خوشی فراہم ہوئی. ایسے ضروری موقع پر مجھے یہ مزدع جافزہ دیا گیا کہ ان امتوں میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو کل بروز قیامت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے خوش نصیب لوگ کون ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جسموں کو نہیں داغتے، فالیں نہیں لیتے، چوری چھپی اوروں کی باتیں نہیں سنتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر توکل علی اللہ کی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا. حیف صد حیف کہ آج مسلمانوں نے توکل کا دامن بالکل لیا چھوڑ رکھا ہے اور لبوں پر ہمیشہ حرف شکوہ جاری رہتا ہے. العیاذ باللہ. آئیے مسلم شریف میں مندرج و مرقوم ایک بڑی اہم درس خیز حدیث جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. یعنی بندے مومن کا معاملہ عجیب ہے. ہمارے آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ کہ بندے مومن کا معاملہ عجب ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر و عافیت پائی جاتی ہے، اور یہ خاصہ لیسا ولیسا ذالکا لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یعنی یہ خاصہ صرف مومن کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں. وہ ایسے کہ اگر اسے مسرت و فراخی میسر آئے تو شکرا، یہ خداوند قدوس کا شکر ادا کرے تو اس میں اس کے لیے بہتری ہے، اور کبھی اس کے برعکس مصائب و آلام میں گر جائے تو وہ اس پر صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے. حضرات،
المیہ یہ ہے کہ جب ہمیں خوشیاں میسر آتی ہیں تو ہم عیش و تنعم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر خداوند قدوس کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور توکل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر توکل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ہم پر درد و غم حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم بجائے صبر و شکیب کے نالہ و شیون کرتے ہوئے معاذ اللہ رب اکرم کے حضور شاکی ہو جاتے ہیں. دراصل ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم مخلوقات پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کہ خالق و مالک پر، مالک حقیقی پر. رب قدیر نے سورہ فرقان میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی اس حی پر توکل کر، اس خداوند قدوس پر جو حی ہے اس پہ توکل کر، الذی لا یموت، جسے موت نہیں آئی. اگر بندہ مومن اس آیت مقدسہ پر عمل پیرا ہو جائے تو عجب نہیں کہ وہ توکل علی اللہ سے منہ موڑ کر کسی اور کی پناہ تلاش کرے. توکل علی اللہ کی اگر اعلیٰ ترین مثال دیکھنا ہو تو خلیل اللہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو یاد کرو جب آپ کو منجنیق کے ذریعہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نذر کیا جا رہا تھا تو ایسے پردرد موقع پر خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ کے خلیل، آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، اور اگر آپ یہ نہ چاہیں تو اگر آپ فرمائیں تو میں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاجت پیش کروں تاکہ رب قدیر آپ کو اس کھولتی ہوئی آگ سے محفوظ فرما دے. تو آپ نے کیا جواب مرحمت فرمایا تھا؟ آپ بھی سماعت کریں اور اپنے ایمان میں جلا پیدا کریں. فرمایا، جبرائیل، میرا رب وہ رب ہے جو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، مجھے چندہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ذات میرے لیے کافی و وافی ہے، مجھے کسی اور کی قطعی مدد کی حاجت نہیں. خلیل اللہ علیہ السلام کی شان توکل کا حسین ثمرہ یہ ہوا کہ آتش نمرود آپ کے لیے گلزار بن گئی اور نمرود حیرت زدہ اور مبہوت ہو کر رہ گیا اور اس کی تمنائے ظلم و ستم آہیں بڑھتی رہ گئی. اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. آج جو گھروں میں برکتیں روٹ چکی ہیں اس کی وجہ بھی عدم توکل ہے. مسلمان تقلیل رزق کا شکوہ کرتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ یار میں جتنا بھی کماتا ہوں وہ میرے لیے کافی نہیں ہوتا، مہینے کے اختتام سے پہلے ہی ساری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث بے حد معین و ممد ثابت ہوگی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث یوں مرقوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لا رزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. آسان اردو میں ترجمہ سماعت کریں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر تم خلاق کائنات پر توکل کر لو جیسا کہ حق کا توکلی، جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو وہ رزق فراہم کرتا ہے کہ تغدو خماسا، جو صبح سویرے بھوکے پرواز کرتے ہیں، وہ تروح بطانا، اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس ہوتے ہیں. جہاں عدم توکل
تقلیل رزق اور عدم برکت کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رہے وہیں عدم قناعت کی بنیاد پر انسان گوناگو مصائب و آلام کے حصار میں آ جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ نہ صرف یہ کہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے بلکہ ادائے شکر سے یکسر عاری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اوصاف ہم جنہیں صبر و شکر کہتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبر و شکر کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور ایسے اوصاف سے متصف مومن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن گردانا ہے۔ جیسا کہ طبرانی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا کہ یہ بتاؤ میرے صحابہ کہ تم کون ہو، تمہاری شناخت کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بصد ادب و احترام عرض کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مصائب و آلام کے سنگین وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور فراخی کے لمحات میں خداوند قدوس کا شکر بجا لاتے ہیں اور رب قدیر کی قضا پر ہم پے کرے رضا رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جواب سننے کے بعد آپ نے قسمیہ فرمایا رب کعبہ قسم تم مومن ہو۔ حضرات، قناعت کی فضیلت سے متعلق حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف احیاء العلوم میں ایک انتہائی درس خیز حدیث قلمبند فرمائی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر میری امت کی جماعت ایسی ہوگی کہ خداوند قدوس اسے پر عطا فرمائے گا اور وہ اپنے پروں سے پرواز کرتے ہوئے اپنی قبروں سے باہر آئے گی اور اڑتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گی۔ رب کائنات کا ان پر ایسا خصوصی فضل ہوگا کہ وہ جنت کی لاجوال نعمتوں سے متمتع ہوں گے، وہ جماعت متمتع ہوگی اور وہ اپنی خواہشات کے پیش نظر جہاں چاہے گی آرام پذیر ہو جائے گی۔ ایسے خوش نصیب حضرات سے فرشتے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو کہ تم نے پل صراط دیکھا، نہ حساب و کتاب سے دوچار ہوئے اور نہ جہنم کا مشاہدہ کیا، پھر کون سے عمل کی بنیاد پر تمہیں یہ اعزاز ملا؟ حدیث پاک میں یہاں تک درج ہے کہ فرشتے انہیں خداوند قدوس کی قسم دے کر پوچھیں گے کہ للہ بتاؤ دنیا میں تم نے کون سا ایسا قابل قدر عمل کیا تھا کہ جس کے عوض تمہیں یہ بلند مرتبہ ملا ہے؟ اب ان حضرات کا جواب ملاحظہ کریں، سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان و عمل کے شبستان کو معطر بنائیں۔ وہ جواباً یوں کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتوں، ہم نے ایسی دو عادتیں اختیار کی تھیں جو رب کائنات کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے ہم پر بے پایا کرم فرمایا۔ ایک تو یہ کہ علل اعلان گناہ کا ارتکاب تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے کبھی خلوت میں بھی گناہ کا ارادہ نہ کیا، وہ اس لیے کہ ہم جانتے تھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہمارا خدا سمیع و بصیر تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہمیں بے حد شرم و ندامت دامنگیر ہوتی اور ہم خود کو محض ارتکاب ہی نہیں بلکہ ارادہ گناہ سے بھی دور و نفور اپنے آپ کو رکھتے۔ اور دوسری عادت یہ تھی کہ ہم نے کبھی خلاق کائنات کی بارگاہ میں تقلیل رزق یعنی رزق کی کمی کا شکوہ نہیں کیا بلکہ اس کی عطا کردہ تھوڑے سے رزق پر بھی ہمیشہ قناعت سے کام لیتے رہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے فرمائیں گے یقیناً تمہاری ان قابل 27 عادتوں کا ہی بدلہ ہے، تم بلا شبہ رب قدیر کی انہی عنایتوں کے مستحق ہو۔ اسی طرح کنز العمال میں
یہ مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند عالم کے آپ خداوند قدوس سے دریافت کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر رب لم یزل سے عرض کی، یا الہ العالمین، تو سمیع و بصیر ہے، تو نے میری قوم کی بات سن لی ہے، جواب عنایت فرما۔ رب قدیر نے اپنے کلیم سے فرمایا کہ اے میرے کلیم، جاؤ اپنی امت سے کہہ دو کہ میرے عطا کردہ رزق پر وہ راضی برضا رہیں، خواہ کمی ہو یا بیشی، تو میں بھی انہیں اپنی رضا کا حسین تمغہ عطا کر دوں گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مستطاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بطریق وحی ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا میرے بندوں میں ایسا بھی کوئی خوشبخت بندہ ہے جو مخلوق پر انحصار کیے بغیر اپنے خالق حقیقی کا دامن رحمت تھام لے؟ اگر میرا کوئی بندہ ایسا کرے تو میں اس کی مشکلات کو کالعدم کر دوں گا، اور میں اس پر گردش ایام حملہ آور ہو تو ایسے وقت میں میرا فیض و کرم اس کے سر پر صائبہ بن جائے گا اور وہ مصائب و آلام سے نجات حاصل کر لے گا۔ محترم، ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ راضی برضائے مولا رہیں ہمہ وقت، اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ یاد رہے کہ جو مصائب و آلام ہم پر آتے ہیں، یا تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں یا پھر خداوند قدوس کی جانب سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آزمائش میں مبتلا ہونا سعادت مندی کا پیش خیمہ اور حصول رضائے الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اگر بندہ ایسے جاں وقت میں صابر رہتا ہے تو پروردگار عالم ایسے بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اب آئیے حقیقت توکل سے متعلق ایک انتہائی درس خیز واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ سے اثناء ملاقات ایک سبق آموز متصوفانہ سوال کیا کہ حضور والا، یہ بتائیے کہ آپ کی اس رفعت شان اور بلندی درجات کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شفیق بلخی نے جواباً اپنے اسفار زندگی کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں کسی بیابان سے گزر رہا تھا، معاً میں نے ایک ایسا بے بس و بے کس بے بازو کا پرندہ دیکھا جس کی کسب پرسی کی حالت نے میرے دل کی کیفیات کو متغیر کر دیا۔ فوراً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا بے بس پرندہ جس کے نہ بازو ہے اور نہ اڑنے کی صلاحیت باقی ہے، پھر اسے رزق کیسے اور کہاں سے ملتا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹتا، میں نے کیا دیکھا کہ ناگہاں ایک اور پرندہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی چونچ میں ایک ٹڈی لے کر آیا اور بے بازو پرندے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر میرا یقین مستحکم سے مستحکم تر ہو گیا اور میری بصیرت منور و مجلہ ہو گئی کہ بلا شبہ رب قدیر پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ میرے دل میں معان یہ بات پیدا ہوئی کہ اس بے بازو والے بے بس پرندے کو بیٹھے بٹھائے بلا مشقت و محنت کیے ہوئے روزی مل سکتی ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ نتیجتاً میں نے سارے کاروبار چھوڑ دیے اور خود کو رب کائنات کی عبادت میں ہمہ وقت منہمک کر دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت ابراہیم
علیہ رحمہ کا توکل حقیقی سے مملو روح پرور جواب سنیے۔ فرمایا جناب والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صحت مند و توانا پرندہ بننے کے بجائے لاچار و بے بس پرندہ بننا پسند کیا۔ حضرات، آپ کا یہ جواب محض چند الفاظ پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر مفاہیم و حکم کا ایک بحر ناپیدا کنال لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ انسان حصول رزق کے لیے کوشاں ہو اور اس کے اسباب کی فراہمی میں کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ پھر جب اسباب مہیا ہو جائیں تو اب اسباب کے بجائے اپنے خالق و رازق خدا کی کرم نوازی پر مکمل توکل رکھے، کیونکہ جو بھی رزق ملتا ہے یا ملنا ہے یقیناً اسی خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہی سے ملنا ہے۔ اسی طرح لگے ہاتھ ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب مستطاب مکاشفت القلوب میں قلم بند فرمایا ہے، وہ آپ سماعت کریں کہ ایک مرتبہ جناب حرم بن حمان نے خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور، میں اپنے وطن سے ہجرت کرنے کا متمنی ہوں، آپ کس طرف جانے کا مجھے مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ملک شام کا سفر بہتر ہے۔ اس پر جناب حرم بن حمان نے فرمایا کہ وہ ایک اجنبی خطہ ہوگا، وہاں میرے گزر بسر کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ حضرت اویس قرنی نے جلال عامر لہجے میں فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں وہ دل جن پر توکل اللہ کا فقدان ہے۔ چلتے چلتے میں اخیر میں ایک اہم امر کی وضاحت کر دوں۔ یہ وضاحت بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ ممکن ہے کہ میری اس تقریر سے کنفیوزڈ ہو جائیں۔ وہ یہ کہ عموماً لوگ عموماً عام طور پر توکل کے مفہوم کو سمجھنے میں سخت غلطی کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب و وسائل سے صرف نظر کرنا۔ قطعی طور پر توکل کا یہ معنی نہیں، اور اگر ایسا کر لیا جائے تو پھر اسے توکل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ توکل کے لیے جزء لا ينفک ہے، ضروری ہے، ناگزیر ہے، لازمی ہے کہ وہ اسباب کے پہلو بہ پہلو ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ اسباب کے بغیر توکل کبھی متصور رہا اور نہ ہو سکتا ہے۔ بندے ناچیز کے دعوے کی پشپناہی کنز الامال کی 30 جلد صفحہ نمبر 103 کی حدیث اس طرح کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدوی یعنی دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے توکل کی بڑی فضیلتیں اور توکل کرنے والوں کے لیے عظیم بشارتیں سن رکھی ہیں، مگر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ توکل کی حقیقت تک میں کیسے پہنچوں اور میں خداوند قدوس کے متوکلین بندوں میں کیسے شامل ہوں گا۔ پھر اس بدوی نے خود ہی توکل سے متعلق آپ سے پوچھنے لگا کہ آقا، میرے پاس اونٹ ہے اور یہ یقیناً رب دو عالم کی عطا کردہ نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت کی بنیاد پر میرے بہت سارے کام آسان سے آسان تر ہو جاتے ہیں۔ میں اس نعمت کے حصول کے سلسلے میں پروردگار عالم پر توکل کیسے کروں؟ آیا اونٹ کا پیر باندھ کر یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر؟ بدوی کے اس سوال پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اونٹ کا پیر کھول کر نہیں بلکہ اونٹ کو باندھ کر توکل علی اللہ کا تو پیکر بن۔ سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 307 میں ایک حدیث کا ماسل
میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سننے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ یاد رکھیے گا، توکل علی اللہ سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب آئیے، ہمارے آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ آپ سماعت کریں اور اپنے ایمان میں جلا پیدا کریں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ شخص کبھی تقلیل رزق یا عدم رزق کا شکوہ نہیں کرتا جو توکل کے رمز سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت کو پا لیتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے متوکل بندے پر رب کائنات وسیع سے وسیع تر رزق کی برسات کرتا ہے، اور ایسے خوشبخت کی حالت ان پرندوں کے مساوی ہو جاتی ہے جو صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے متوکلین بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔